الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک ہم سب بھی ایک، چھٹا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 23 شوال 1444 ہجری اور 14 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ وحدانیت یعنی اللہ کا واحد ہونا، جس کی نسبت سے لفظ توحید ہے۔ لفظ توحید واحد ہونے سے ہے۔ تو اب اس وحدانیت کے تصور پر، اس وحدانیت کے فلسفے پر جو سب سے اہم ثبوت ہے، جو سب سے اہم دلیل ہے، جو سب سے اہم اشارہ ہے، وہ پہلا کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی وہ پہلا کلمہ شریف جسے ہم عمومی طور پہ پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے میں کیا اشارے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، غور کیجئے کہ اس میں الفاظ کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 4 الفاظ ہیں پہلے حصے میں۔ لا نہیں ہے، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو ان چاروں لفظوں میں کوئی ایک بھی لفظ واحد کا ہے، توحید کا ہے، الواحد ہے، وحدانیت کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پہلے حصے میں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے معبود ہونے کا ذکر ہے۔ الہ معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ عابد، جیسے انسان عابد ہے، جن عابد ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت کے اور بھی انداز ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہم کہلائیں عابد، اور جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ، وہ کہلائے معبود۔ تو کلمے میں پہلا حصہ الوہیت کا بیان ہے۔ الہ، الہ سے الوہیت لفظ ہے، یعنی اللہ کے معبود ہونے کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان نہیں ہے۔ یعنی الفاظ کی روح سے، گرامر کی روح سے، لفظی ترجموں کی روح سے اس پہلے حصے کو کلمہ توحید نہیں کہا جا سکتا۔ الفاظ کی روح سے، معنی کی روح سے اسے کلمہ الوہیت کہا جا سکتا ہے کہ اس کلمے میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، اور دیگر کوئی الوہیت کے قابل نہیں ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ ہے کلمے کا پہلا حصہ، لا الہ الا اللہ، 4 الفاظ۔ اور اگلے حصے میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 3 الفاظ ہیں، محمد، رسول، اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ دوسرے حصے میں رسالت کا ذکر ہے۔ وہاں پر بھی لفظ واحد نہیں ہے، لفظ الواحد نہیں ہے، لفظ توحید نہیں ہے۔ تو اس پورے جملے میں بنیادی طور پر یہ 2 کلمے شامل ہیں۔ پہلا حصہ کلمہ الوہیت، دوسرا حصہ کلمہ رسالت۔ تو یہ دونوں مل کے عمومی طور پہ اس معاشرے میں مشہور ہے، معروف ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ جی اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، لفظی ترجمے کے لحاظ سے یہ کلمہ توحید نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے، اس کا یہ مطلب یوں غلط پیرائی میں بیان نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ جی دیکھو افضل جو ہے وہ کلمہ توحید کا انکار کر رہا ہے۔ نہ میرے بچوں، ایسا نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد آپ کو وہ حقائق بتانا ہے جو 100 سال، 150 سال میں چھپائے گئے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، خود ہی پڑھیے، خود ہی سوچئے، خود ہی دیکھیے، سر کی آنکھوں سے دیکھیے، محبت کی اور دل کی آنکھوں سے دیکھیے
کیا جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں اس میں توحید کا، واحد ہونے کا، الواحد ہونے کا کوئی ایک بھی لفظ موجود ہے؟ جب یہ نہیں ہے تو الفاظ کے لحاظ سے، لفظی ترجموں کے لحاظ سے یہ کلمہ توحید نہیں کہلا سکتا۔ ہاں، پہلے حصے کو کلمہ الوہیت کہا جا سکتا ہے، دوسرے حصے کو کلمہ رسالت کہا جا سکتا ہے، اور اب رہ گیا کہ وحدانیت کا فلسفہ کلمے سے کیسے ثابت ہے۔ تو اب آپ دیکھو، غور کرو کہ اس پورے کلمے میں کن دو ذاتوں کا ذکر ہے، اور بالخصوص ذاتی نام کے لحاظ سے ذکر ہے، ذاتی نام لے کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا نام اللہ کی ذات کے خاص ترین نام کے حوالے سے ہے۔ اللہ، لفظ اللہ، یہ اللہ کا خاص ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں؟ الرؤوف۔ محمد الرسول اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ رؤوف۔ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ الرحیم۔ محمد الرسول اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ رحیم۔ تو یہ قرآن پاک سے، احادیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اور جب مخلوق کو اللہ کی صفت کا پرتو عطا کر دیا جاتا ہے تو بھی مخلوق مخلوق رہتی ہے، خالق نہیں بن جاتی۔ اسی لیے اب آپ پھر غور کریں کلمہ شریف پر کہ کلمہ میں اللہ کا خاص ذاتی نام بیان کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ کا خاص ذاتی نام بیان کیا گیا ہے، اور فرق ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے اللہ، جبکہ محمد کا نام ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے۔ یاد رہے کہ لفظ محمد کا ترجمہ ہے، مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی عطا، یہ ہے اللہ کی رضا، یہ ہے خالص توحید، کہ دین توحید میں، وحدانیت کے دین میں داخل ہونے کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ دو ذاتوں پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ، محمد، اور دونوں لفظوں کو متصل کر دیا گیا کلمے میں۔ دونوں ذاتوں میں اب آپ فرق نہیں کر سکتے، یہ متصل ہیں، اور دونوں لفظ آپ کو کلمے میں جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پورے کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ ذکر کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے چار لفظوں میں جو آخری لفظ ہے وہ ہے لفظ اللہ، اور پھر اگلے تین الفاظ ہیں محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو کلمہ رسالت کا پہلا لفظ ہے محمد، تو یہ لفظ اللہ اور لفظ محمد متصل ہو گئے کلمے کے درمیانی حصے میں، اور پھر محمد الرسول اللہ میں آخری لفظ بنتا ہے لفظ اللہ۔ یعنی اس کلمہ توحید میں، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اور اصل میں یہ کلمہ الوہیت و رسالت ہے، کلمہ الوہیت اور کلمہ رسالت کا مجموعہ ہے، یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، دو ذاتوں کے نام کا ذکر ہے۔ لہذا خالص توحید یہ ہے، خالص توحید کا پہلا بنیادی قدم، پہلی بنیادی شرط دو ذاتوں پہ ایمان لانا ہے، اور وہ ذاتیں جن کا ذکر اس طرح ہے کہ کلمہ شریف میں اللہ کا نام دو مرتبہ مذکور ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، لفظ اللہ۔ تو لفظ اللہ اس کلمہ میں دو مرتبہ مذکور ہے، جبکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ شریف میں، اس کلمہ طیبہ میں صرف ایک مرتبہ مذکور ہے۔ لہذا کلمہ طیبہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے الواحد ہوتے ہوئے مخلوقات میں سے جس خاص ترین ذات، جس سب سے زیادہ تعریف کی گئی ذات کو
شان وحدانیت کے اس مرتبے پہ فائز کیا ہے کہ جس ذات پر ایمان لانا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، بلکہ اصل ایمان ہے۔ اور یاد رہے کہ کلمے کی حقیقت وحدانیت کی نسبت سے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وحدانیت کے فلسفے کی معراج بھی محمد ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔